میں ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہوں ایک تو ٹھیک ہے, کسی کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہوں, تو بس وہ نہ پوچھیں کہ اللہ اللہ کر کے میں نے وہ 42 کلومیٹرز کمپلیٹ کیے. پھر آپ کو سمجھ آئی کہ ہر وقت بھاگنا نہیں چاہیے. بالکل. انڈیورنس اسپورٹس کو بیسکلی آسان اگر میں بریک ڈاؤن کروں تو یہ ہے کہ لانگ ڈسٹینس اسپورٹس جس میں آپ زیادہ دیر تک کے لیے ایک سرٹن اسپورٹس کو کرتے ہیں. میراتھن کے اندر ہوتا ہے 42 کلومیٹرز کی رننگ. تو 42 کلومیٹرز ایک ایوریج بندہ 4 سے 4.5 گھنٹے میں کمپلیٹ کرتا ہے. سو 4.5 گھنٹے تک لگاتار بھاگتے رہنا, تو یہ باڈی کی انڈیورنس لیول کو بڑھاتا ہے. اور ان کو ہاف میراتھن کیوں بولا جاتا ہے؟ بیکاز جو میراتھن ہے نا, بیسکلی اس کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری ہے. میراتھن از اے سٹی ان گریس. یونان میں ایک شہر ہے, اس کا نام ہے میراتھن. تو ایتھنز اور میراتھن کے بیچ کا جو ڈسٹینس ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی 42 کلومیٹرس. اب اسلام آباد میں دیر آر 2-3 میجر کلبس. آئی ایم پارٹ آف IRU, اسلام آباد رن ود اس. دیر از اسلام آباد رننگ کلب, مارگلا ٹریل رنرس. وہ لوگ مارگلا کی پہاڑوں کے اوپر میراتھنس کرواتے ہیں. اینڈ آئی ہیو ڈن ون آف دیم, جو کہ تھا پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر سے اسٹارٹ ہو کر KPK تک. السلام علیکم ایوری ون, دس از می رشنا زمین اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر وعافیت سے ہوں گے. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ تھوڑا اسپیشل ہونے والا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ جب بھی ینگسٹرس کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ موبائل فون سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چینج ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کیونکہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ایسی اسپورٹس کی طرف جا رہے ہیں جن کے نام بھی میں پہلی بار سن رہی ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں عمر میں بہت بڑی ہوں, لیکن دیر آر ڈفرینٹ تھنگس, نئی چیزیں آ رہی ہیں, بلکہ دنیا میں انوویشنس ہوتی جا رہی ہیں. تو اسپورٹس کی دنیا میں بھی انوویشنس ہوتی جا رہی ہیں. اور آج اسی طرح کی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو بہت سارے ینگسٹرس کے لیے انسپریشن ہیں, اور شاید ہمارے پوڈ کاسٹ کے بعد اور بہت سارے لوگ ان سے انسپائر ہو جائیں گے اور وہ اپنے بچوں کے اس طرح کی اسپورٹس میں انوالو کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جب ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو مینلی انڈور اسپورٹس آتی ہیں, سمجھ نہیں آتا ہے کہ بچوں کو کہاں پہ جو ہے وہ انگیج کریں تاکہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہو سکے. تو آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حذیفہ عصمت سے. ٹرائی ایتھلیٹ ہیں اور باقی کیا کیا ہیں وہ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ میں سب بتا دوں گی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا. تو حذیفہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے ہیں؟ تھینک یو. I'm good. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آل گڈ. اچھا حذیفہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, کیونکہ جب میں آپ کی پروفائل دیکھ رہی تھی تو میں نے ایڈونچر اسپورٹس سنا ہے, باقی قسم کی اسپورٹس سنا ہے. یہ انڈیورنس اسپورٹس کیا ہے؟ پہلی بار یہ ورڈ میں سن رہی ہوں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیے گا. جی بالکل. انڈیورنس اسپورٹس کو بیسکلی آسان اگر میں بریک ڈاؤن کروں تو وہ یہ ہے کہ لانگ ڈسٹینس اسپورٹس جس میں آپ زیادہ دیر تک کے لیے ایک سرٹن اسپورٹس کو کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میراتھنس ہیں, یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے انڈیورنس اسپورٹس کی. میراتھن کے اندر ہوتا ہے 42 کلومیٹرز کی رننگ. صحیح. تو 42 کلومیٹرز ایک ایوریج بندہ 4 سے 4.5 گھنٹے میں کمپلیٹ کرتا ہے. سو 4.5 گھنٹے تک لگاتار بھاگتے رہنا, تو یہ باڈی کی انڈیورنس لیول کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, سو برداشت بڑھتی ہے آپ کی. ایگزیکٹلی. ویری نائس. میں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کے بارے میں سنا تھا, اور دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. میں جنزی والی ٹیکنالوجیز وہ ٹرمینالوجیز استعمال کری. اچھا حذیفہ, مجھے بتائیے گا کہ آپ سے جب پوڈ کاسٹ سے پہلے میری بات ہوئی تو آپ نے کہا بھاگتے ہیں. یہ کس چیز سے آپ بھاگ رہے ہیں اور کیوں بھاگ رہے ہیں آپ اتنا؟ میں ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہوں ایک تو ٹھیک ہے, کسی کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہوں. نہیں, اٹس جسٹ کہ انڈیورنس اسپورٹس دیز آر ریئلی فن آئی ووڈ سے. لوگوں کو سننے میں لگتا ہے کہ کیا بس بھاگے جا رہے ہیں, بٹ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے دیٹ دے آر ریئلی فن, اور یہ مینٹلی آپ کو بہت زیادہ ریلیکس کرتی ہیں. ویسے میں نے سنا ہے کہ آپ کو مینٹل ریلیکسیشن چاہیے تو آپ جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں بس آپ اس سے تھوڑا دور چلے جائیں. تو یہ اس کی ایک دوسری فارم ہے کہ ہاں اگر آپ کہیں پہ اسٹک ہیں تو آپ بھاگنا شروع کر دیں اور بھاگتے ہی چلے جائیں جب تک آپ کا صبر تمام نہیں ہوتا. اچھا حذیفہ, آپ نے میراتھنس کے لیے کتنی میراتھنس میں آج تک پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور سب سے زیادہ مشکل کون سی والی لگی؟ اچھا, میں نے آفیشیل جو کی ہیں وہ 7 ہاف میراتھنس کی ہیں جن کا ڈسٹینس ہوتا ہے 21 کلومیٹرس. اوکے. اور ان کو ہاف میراتھن کیوں بولا جاتا ہے؟ بیکاز جو میراتھن ہے نا, بیسکلی اس کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری ہے. میراتھن از اے سٹی ان گریس. یونان میں ایک شہر ہے, اس کا نام ہے میراتھن. تو ایتھنز اور میراتھن کے بیچ کا جو ڈسٹینس ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی 42 کلومیٹرس. تو وہاں سے یہ چیز اسٹارٹ ہوئی تھی جو رننگ کا ایونٹ ہے. تو پھر یہ اولمپکس میں آیا, تو اس کا جو ہاف ڈسٹینس ہے اٹ از 21 کلومیٹر. جی, تو اس لیے اس کو ہم ہاف میراتھن بولتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہاف میراتھن کہتے ہیں. کتنی کی ہیں اور سب سے مشکل کون سی؟ میں نے 7 ہاف میراتھنس کی ہیں, ایک فل میراتھن کی ہے, دا 42 کلومیٹر ون.
اور وہ وہی سب سے مشکل تھی. میں نے لاہور میں کی تھی اینڈ اٹ واز ان فیبرری. سو نو ون واز ایکسپیکٹنگ, جو میرے کلب کے لوگ تھے آس پاس کے دوست, کہ وہاں کا ٹمپریچر کیسا ہوگا نا. وی ور ایکسپیکٹنگ کہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہوگا, چل کر کے کریں گے. بٹ اس سے 2 دن پہلے ایک اچانک سے ہیٹ ویو آئی اور پورے لاہور میں شدید گرمی تھی. تو بس وہ نہ پوچھیں کہ اللہ اللہ کر کے میں نے وہ 42 کلومیٹرز کمپلیٹ کیے. پھر آپ کو سمجھ آئی کہ ہر وقت بھاگنا نہیں چاہیے, بالکل. کبھی رک بھی جانا چاہیے. تھوڑی سی پھر آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ رکنا پسند کیا. اچھا حمزہ, حذیفہ یہ آیا کس طرح سے آئیڈیا؟ کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ایڈونچر سپورٹس ہیں. اب مجھے یاد ہے جب میں ٹین ایج میں تھی تو میں راک کلائمبنگ کرتی تھی, تب سب کہتے تھے کہ راک کلائمبنگ بڑی مشکل چیز ہے, یہ کیا اپنے آپ کو تھکا رہی ہو. ہمارے بچے آج کل پریفر کرتے ہیں کہ سیل فون پہ گیمز کھیلیں. اچھا سوشل میڈیا پہ ہم اپنی اچھی سی پروفائل بنا لیں, سیلیبریٹی بن جائیں, انفلوئنسر بن جائیں. تو اس سب سے ہٹ کے آپ نے میراتھونس کی طرف آنا کیوں پریفر کیا؟ بالکل, دیٹس اے ریئل گڈ کوسچن. میراتھونز جو ہیں باقی ایڈونچر اسپورٹس سے نا کرنا بہت آسان ہے. باقی ایڈونچر اسپورٹس کے لیے, فار ایگزامپل راک کلائمبنگ کے لیے آپ کو ایک سیفٹی کریو چاہیے, آپ کو ایک جگہ چاہیے, اس کا الگ اکوپمنٹ ہے, دیٹس ریئلی ایکسپینسو. فار میراتھونز یو جسٹ نیڈ اے پیئر آف شوز, اور ایک سڑک چاہیے آپ کو. شوز پہنے اور بس سڑک پہ بھاگتے جائیں. اور اگر اسی سڑک پہ آپ کوئی مار کے چلا جائے تو یہ تو تھوڑا آپ کو دیکھنا پڑے گا, سیفٹی میئرز بتاتے جائیں ساتھ ساتھ. تو اٹس ایزی ٹو ڈو, اینڈ آئی تھنک کہ اس میں مزہ بھی اتنا ہی آتا ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا تھرل ہے جو میراتھن سپورٹس ہیں. اچھا میراتھن کے لیے کوئی اسپیسیفک انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے؟ لائک میرے جیسا بندہ اگر پریفر کرے تو میں بولوں گی کہ یار مری کے جو روڈس ہیں وہاں پہ میں میراتھن کروں, کیونکہ ذرا ایک تو پیسفل ہیں, پھر گرینری ہے ارد گرد, یا پھر اسلام آباد کی بھی بہت ساری سڑکیں ایسی ہیں جہاں پہ میں میراتھن کرنا پسند کروں گی. کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے یا اسپیسیفک انوائرمنٹس کا ہونا زیادہ بہتر ہے؟ ہونے کو تو کہیں بھی ہو سکتی ہے, بٹ ایز این ایتھلیٹ جو میراتھونرز ہیں وہ جگہوں کو پریفر کرتے ہیں. صحیح. اب جو آپ نے بات کی مری کی, اب مری میں کیا ہوگا, ایلیویشن بہت زیادہ آئے گی, کبھی سڑک اوپر جا رہی ہے, کبھی نیچے جا رہی ہے, پھر دوبارہ اوپر جا رہی ہے. تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ لائک اٹس بٹ ٹف چیلنج, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ چیز ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. اب کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بالکل سمپل سیدھی روڈ ہو, ہم لوگوں کو ایلیویشن جھیلنی پڑے, بس ہم لوگ بھاگتے جائیں. ڈپینڈز آن دا پرسن کہ وہ اپنے آپ کو کتنا تھکانا چاہتا ہے اور کتنا ریلیکس رکھنا چاہتا ہے. اچھا حذیفہ, یہ جو میراتھونز ہے یہ اسپیسیفکلی کوئی ادارہ ہے جو کرواتا ہے, یا گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹیوز ہیں وہ کرواتے ہیں, یا اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر کافی سارے کلبز ہیں جو کہ پرائمریلی وہی کرواتے ہیں. اب اسلام آباد میں دیر آر 2-3 میجر کلبز. آئی ایم پارٹ آف IRU, اسلام آباد رن ود اس. دیر از اسلام آباد رننگ کلب, مارگلا ٹریل رنرز, وہ لوگ مارگلا کی پہاڑوں کے اوپر میراتھونس کرواتے ہیں. اینڈ آئی ہیو ڈن ون آف دیم, جو کہ تھا پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر سے اسٹارٹ ہو کر KPK تک. ڈائنو ویلی وہ اپ ہل سارا, خیبر پختونخوا, ویری ڈیفیکلٹ, وہاں تک جانا تو کافی مشکل ہے. اچھا کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اس میں, ایدر 2 اور 3, یا پھر آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہاں زیادہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں بیچ میں؟ سرپرائزنگلی اس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, ہزاروں. ریئلی؟ اور آل اوور دا پاکستان؟ آل اوور دا پاکستان, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, ایون ابراڈ سے بھی لوگ آتے ہیں. اور یہ پاکستان میں ریسنٹلی کافی زیادہ ان کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. جو میراتھونز ہیں یہ بھی اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ سٹیز میں ہو رہی ہیں, اور لوگوں کو ان کے بارے میں اویئرنیس ہونا اسٹارٹ ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم پہلے ٹی وی دیکھتے ہوتے تھے تو میراتھونس کا پتہ چلتا تھا کہ کس ملک میں ہو رہی ہے, کس ملک میں ہو رہی ہے. پاکستان کے بارے میں نے بڑی کم سنی تھی, لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا پنڈی میں مریم نواز کا ایک انیشیٹو تھا جو انہوں نے میراتھون کروائی تھی, تو مجھے تھوڑا چینج لگا کہ ہاں اس ٹائپ کی اسپورٹس بھی پاکستان میں ہو رہی. کیا اسکوپ ہے اس کا پاکستان میں؟ لائک ابھی مزید ہوتی رہیں گی, مزید آگے بڑھ رہی ہیں, زیادہ سے زیادہ ایونٹس آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ابھی بہت فیمس رن آ رہا ہے, آزادی رن, 1 اگست کو ہے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں. بٹ اف یو ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس میں انسان کو کیریئر بنا سکتا ہے, تو وہ چیز بہت مشکل ہے. آپ پیورلی اس کو آؤٹ آف شوق سے کر سکتے ہیں, لیکن اس میں دیر از نو کیریئر, دیر از نو منی آن دس تھنگ. ہاں آپ انفلوئنسنگ کریں, سوشل میڈیا پر اگر اس کا کانٹینٹ ڈالتے ہیں تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. تو حذیفہ پھر فیملی کو کیسے کنونس کیا کہ مجھے یہ اسپورٹس کرنی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ شاید بڑے نا اس چیز میں ایز اے نیشن بھی بڑے مٹیریلسٹک ہیں. شاید ہم ایز اے نیشن نہیں, پوری دنیا ہی ایسے چلتی ہے. ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں یا تو فیم مل رہا ہے, یا پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی قسم کی پاپولیرٹی مل رہی ہے, یا کہیں پہ ریکگنیشن مل رہی ہے. ایسی اسپورٹس جس میں ریکگنیشن بھی نہیں ہے, جس میں پیسے بھی نہیں ہیں, جس میں آپ ایک سیلیبریٹی بھی نہیں بن سکتے, تو اس کو چوز کرنے کے لیے آپ نے فیملی کو کیسے کنونس کیا کہ نہیں آئی ہیو ٹو ڈو اٹ؟ شروع میں فیملی کو تھا کہ ٹھیک ہے, مطلب بڑے بھائی بھی کر رہے تھے وہاں پہ ایز اے ہیلدی ایکٹیویٹی, فٹنس ایکٹیویٹی کے طور پہ بس کر رہے ہیں حذیفہ, اور میں بس پہلے 5 کلومیٹر ریس کی, پھر 10 کلومیٹر کی,
پھر ہاف میراتھن میں نے کیا, اس میں میں انجرڈ ہو گیا تو تھوڑا گھر والے ہوئے پریشان, لیکن اس کے بعد آئی کنٹینیوڈ. پھر فل میراتھن کرنے کے بعد مشکل تھوڑی سی تب آئی, گھر والوں نے کہا کہ مطلب وٹ آر یو ڈوئنگ, جب میں نے آئرن مین کے لیے رجسٹر کیا جو ٹرائیتھلون ہے, اس میں سوئمنگ, سائیکلنگ, رننگ تینوں ایک ساتھ کرنی ہے. اچھا, آئرن مین ہے کیا؟ کیونکہ میں نے دیکھا آپ کی سوشل میڈیا پہ بھی اس حوالے سے تھوڑی بہت کیمپین چل رہی ہے, تو اس کا بھی بتائیں. اور یہ جو میراتھونس ہیں اس کے لیے ہم کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ابھی تک, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے صرف مریم نواز کے ایک انیشیٹو کا پتہ تھا کہ انہوں نے اس طرح سے یہ چیز اسٹارٹ کی ہے. اگر کسی کو نہیں پتا اور وہ چاہتا ہے کہ ان میراتھونس کا حصہ بنے, تو اس کے لیے کیا کوئی پراپر پلیٹ فارم ہے, یا پھر وہ آپ کو فالو کر لے, آپ اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, یا کہیں اور بھی انفارمیشن مل جاتی ہے؟ اور یہ آئرن مین جو ہے اس کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بالکل, فرسٹ آف آل تو اگر رجسٹریشن کی بات ہے اس طرح کی ایونٹس میں, تو وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ کلبس کو آپ فالو کر لیں, اور یا آپ ڈفرینٹ, جیسے مجھے جو کلبس آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتائے, جو میں نے مینشن کی, اس طرح کے کلبس ہیں, لاہور میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, پرائمرلی زیادہ تر اسلام آباد میں اس طرح کے کلبس. ان کے انسٹاگرام پیجز کو فالو کر لیں, تو وہ لوگ اپنے ایئرلی ایونٹس کرواتے رہتے ہیں, ان کے ایونٹس آتے رہتے ہیں, تو وہاں سے پتہ چل جائے گا. فار ایگزامپل اب میری طرح کے اور ایتھلیٹس ہیں, وہ بھی اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتے رہتے ہیں اگر کوئی اپ کمنگ ریس ہو, کوئی چیز ہو, تو دیٹس اباؤٹ میراتھونس. اور اٹس لائک سمپل ٹو رجسٹر, وہاں پہ ایک سمپل فارم ہوتا ہے, وہ فل کرنا ہوتا ہے, دیر از اے منیمل فی, رجسٹریشن فی, اور اس کے جب آپ میراتھن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے دوران میراتھن میں, کیونکہ اٹس اے لانگ ریس, آپ کو الیکٹرولائٹس بھی چاہیے, یو نیڈ سم تھنگ ٹو ایٹ, تو وہ چیزیں بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں بائی دیم. اور وہ مینجمنٹ کی ایک چھوٹی سی کاسٹ ہے میرے خیال سے, جو پے کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل. ایگزیکٹلی. اور جس روڈ پہ میراتھن ہوتا ہے وہ روڈ بھی بلاک ہوتی ہے فار دیٹ ڈے. ایگزیکٹلی, یو ڈونٹ وانٹ اینی ٹریفک, یو ڈونٹ وانٹ اینی ایکسیڈنٹ ٹو ہیپن. تو سیفٹی کے لیے اٹس گڈ کہ مینجمنٹ اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ ہم نے لوگوں کی سیفٹی میئرز لینے. اچھا, آئرن مین کے حوالے سے, آئرن مین دیٹس دا بگ تھنگ. دیٹس اے بگ تھنگ. آئرن مین ایک فارم ہے ٹرائیتھلون کی, جیسے میراتھن ہے اٹس اباؤٹ رننگ. اب ٹرائیتھلون جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے, 3 اسپورٹس ان 1, سوئمنگ, سائیکلنگ اینڈ رننگ. یہ تینوں ہی انڈیورنس اسپورٹس میں آ جاتی ہیں, لانگ ڈسٹینس سوئمنگ, لانگ ڈسٹینس سائیکلنگ اینڈ لانگ ڈسٹینس رننگ. سو اس میں کیا ہے, یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ ون آفٹر اندر. سمندر میں سوئمنگ کریں گے, جیسے ہی سمندر سے 2 کلومیٹر کی سوئمنگ کر کے نکلیں گے, آپ نے 90 کلومیٹر کی بائیسیکل رائڈ کرنی ہے. اور جیسے اب سائیکل سے اتریں گے فوراً وداؤٹ اینی بریک, یو ہیو ٹو ڈو 21 کلومیٹرز آف رننگ آل نان اسٹاپ. ہاف میراتھن آپ کو, ہاف میراتھن ایٹ دی اینڈ. تو اور یہ انٹرنیشنل کوئی ایونٹ ہے یا پھر یہ بھی پاکستان میں ہی ہو رہا ہے؟ یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے, آئرن مین پاکستان میں نہیں ہوتا. صحیح. اینڈ دیر آر ہینڈ فل آف پاکستانیز جنہوں نے ابھی تک یہ کیا ہوا ہے, اینڈ آئی ول بی ون آف دا ینگسٹ پاکستانیز جو یہ آئرن مین کرے گا. اچھا حذیفہ, آپ جس طرح سے مجھے ان ایونٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو انٹرنیشنل یہ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, مطلب پاکستان میں بڑے کم ہیں. آپ نے کہا کہ آپ رننگ زیادہ کرتے ہیں, تو سوئمنگ اور سائیکلنگ اس کا کمبینیشن کیسے آپ بنائیں گے؟ کیا اس کے لیے ابھی سے آپ پریکٹس کر رہے ہیں, کسی سے آپ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ٹائم مینجمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنا اسٹیمنا برقرار رکھنا ہے اس کے لیے. تو یہ آپ کسی سے سیکھ رہے ہیں, کسی سے ٹریننگ لے رہے ہیں, یا اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں؟ یہ ٹریننگ کے بغیر تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یہ جس لیول کی اسپورٹس ہیں, آپ کو ہیومن جو کیپیسٹی ہے آپ کی اپنی ہیومن باڈی کی, وہ بہت پش کرنی پڑتی ہے ان اسپورٹس کے لیے, اسپیشلی جو آئرن مین ہے. تو رائٹ ناؤ میرے 2 کوچز ہیں, ایک پاکستان میں ہے, ہی از مائی سوئمنگ کوچ ڈاکٹر مدثر, اینڈ میرے ایک انٹرنیشنل کوچ ہیں, وہ دبئی میں ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھے بیسکلی انہوں نے آئرن مینس کیے ہوئے ہیں, اینڈ وہ آپ کو ٹپس دیتے ہیں, وہ مجھے پراپر پلان دیتے ہیں, جو میرا ورک آؤٹ پلان ہے. فار ایگزامپل میں اپنی رننگ کی, سائیکلنگ کی, سوئمنگ کی ویڈیوز ان کو بھیجتا ہوں, وہ مجھے اس پہ گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی فارم بہتر ہونے والی ہے, اس چیز کو مزید بہتر کر لیں. صحیح. حذیفہ, اگر کسی کو کنونس کرنا ہو کہ آپ میراتھونس کا حصہ بنیں, تو کیا ایک پوائنٹ ہے جو آپ ان کو بولیں گے اور اگلا بولے گا کہ بالکل اگلی میراتھن میں آپ کے ساتھ شامل؟ یہ کنونس کرنا ویسے مشکل ہے, لیکن لوگ سوشل میڈیا کے پریشر, اور آج کل سوشل میڈیا پہ چیز کافی وائرل ہے, تو میرے بہت سارے دوستوں نے سوشل میڈیا دیکھ کے, یار ہم بھی تمہارے ساتھ پوسٹ کرنی ہوتی ہے نا, ایک پکچر پوسٹ کرنی ہے. میڈل بہت اچھا لگتا ہے, میراتھنس کے میڈل بہت اچھے ہیں, پلینٹی آف دیم ود می. حذیفہ, میرے خیال سے تو جب کنونس کرنے کے لیے ہی کافی تھا کہ بھائی اپنی پریشانیوں سے, ٹینشن سے بھاگنا ہے تو میراتھن کا حصہ بن جاؤ اور اس میں بھاگتے رہو. حذیفہ, کیا میسج دیں گے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو آپ سے انسپائر ہوتے ہیں اور جو آپ سے کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں؟
میں جسٹ یہی کہوں گا لائک ڈو اینی تھنگ جس میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے, خوشی مل رہی ہے. کوئی بھی اسپورٹس ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ میراتھونس کریں. ڈو اینی تھنگ. فزیکل ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں, خاص طور پہ آج کل جین زی کے اندر اس چیز کا ٹرینڈ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے فزیکل اسپورٹس کا. سو ڈو واٹ یو لو, ڈو واٹ یو لائک, صحیح ہے, اور دین اس کو پرسو کریں آپ لوگ. ایگزیکٹلی ہم سارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا اسٹارز بن جائیں, انفلوئنسرز بن جائیں, سیلیبریٹیز بن جائیں. تو اپنے لیے کچھ کرنا بھی ضروری ہے. ہم ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کریں. جیسے حذیفہ نے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا کہ پکچر پوسٹ کرنی ہے اس لیے میں میراتھن کا حصہ بنوں گا, پکچر نہیں پوسٹ کرنی. اٹس گڈ فار یور ہیلتھ. آپ جب رننگ کرتے ہیں تو آپ فریش ایئر انہیل کرتے ہیں, وہ آپ کی باڈی کے لیے کتنی ضروری. بہت سارے بچوں کو اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. ڈفرینٹ نیوٹریشنز ہم اس طرح کی لے رہے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے یا تو ضروری نہیں ہے, اور یا پھر ہم ایکسیسو اماؤنٹ میں لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں. اچھا, آئرن مین کب ہو رہی ہے؟ آئرن مین ہو رہی ہے 5 سپٹمبر کو. اپروکسیمیٹلی 1 مہینہ رہ گیا, 1 month to go. کتنا پریشر ہے آپ کے اوپر؟ کافی زیادہ پریشر ہے کیونکہ میں صرف پہلے جب میں نے رجسٹر کیا تھا نا آئرن مین کے لیے تو صرف مجھے رننگ کرتا تھا, میں نے آج تک سائیکلنگ کی تھی. اس کی جو سائیکل ہوتی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے باقی سائیکل سے. اٹس اے روڈ بائک اور وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے. اس کی ہینڈلنگ اینڈ ایوری تھنگ از ویری ڈفرینٹ. مجھے بالکل سوئمنگ نہیں آتی تھی, اور سوئمنگ میں نے پچھلے 6 مہینے میں سیکھی ہے. ویری نائس. یعنی 6 مہینوں میں سوئمنگ سیکھی جا سکتی ہے؟ بالکل سیکھی جا سکتی ہے. اور یہیں سے سیکھ رہے ہیں آپ؟ جی, میں ادھر سلور اوکس F10 سے سیکھ رہا ہوں. صحیح. اور وہاں پر میرے بیسکلی جو کوچ ہیں, آل کریڈٹ گوز ٹو ہیم, ٹھیک ہے, وہ ہی از ریئلی پروفیشنل, جنہوں نے میرا یہ سوئمنگ کا بیسکلی پانی کا ایک ڈر ہوتا ہے, جیسے آپ کا ڈر ختم ہو جانا فوبیا ہوتا ہے, اور مجھے تھا وہ فوبیا. صحیح. تو میرا وہ ختم ہوا فوبیا. اینڈ ریسنٹلی میں نے ابھی جو پورا آئرن مین کا ڈسٹینس ہے نا 2 کلومیٹر کی سوئمنگ تقریباً, وہ خانپور ڈیم میں کی ایک سنگل گو میں. ڈیم میں اپنے کوچ کے ساتھ گیا پراپر وتھ سیفٹی اکوپمنٹ. وہاں پہ ریسکیو والے آئے بھی کہ اٹس ناٹ الاؤڈ, تو پھر میں نے ان کو بتایا آئی ایم ٹریننگ فار دس کمپٹیشن دس اینڈ دیٹ. تو پھر وہ لوگ کافی کوآپریٹو تھے, فیسیلیٹیٹ کیا. اٹس اے گڈ تھنگ. مجھے لگتا ہے پاکستان میں جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں نا کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار اے گڈ کاز, تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, رادر دین کہ آپ کے اوپر مزید ریسٹرکشنز لگائیں. حذیفہ, گڈ لک ٹو یو. آئرن مین آئی وش کہ آپ کمپلیٹ کر کے آئیں, بلکہ بڑے اچھے طریقے سے. پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا کے جس بھی کونے میں, جس بھی خطے میں ہو, تو ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی اس کو لہرانے والا ہو, چاہے ہمارا کوئی ینگ بچہ ہو, چاہے پولیٹیشین ہو, چاہے ہمارا کوئی ایمبیسڈر ہو. سو گڈ لک ٹو یو. میری اور میری ٹیم کی طرف سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جب آپ آئرن مین کمپلیٹ کر کے آئیں گے تو پھر ہم ایک پوڈ کاسٹ کریں گے, اور پھر وہ جرنی جو ہے وہ آپ کی سنیں گے, اور جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. اینڈ ونس اگین گڈ لک ٹو یو, اور پاکستان کا نام اسی طریقے سے روشن کرتے رہیں. TSR پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.